25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 68 6-8 رکوع نمبر 13 12واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، یا عبادی اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، نہیں خوف تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ فرما بردار تھے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا تھا، اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جو دنیا کے دوست تھے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں دوستیاں تھیں، آخرت میں دشمن بن جائیں گے۔ جو دوستی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن دشمنی ہوگی، مفاد پرستی کی جو دنیا میں دوستیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں قیامت کے دن پشیمانی کا سبب ہوں گی۔ ہاں اللہ نے فرمایا الا المتقین، نیک لوگوں کی دوستی قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی، متقی لوگوں کی دوستی قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی۔ اور آج کی آیت میں اللہ نے متقین کے انعام کو ذکر فرمایا اے میرے بندو، قیامت والے دن تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے، بڑا سخت وقت ہوگا میدان محشر کا، اللہ ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن میرے یہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں کسی آنے والی مشکل کی وجہ سے جو مصیبت لاحق ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں، آنے والی مستقبل میں جو مشکل آتی ہے اس کا تعلق خوف سے ہے، اور کسی سابقہ گزری ہوئی کارکردگی کی بنا پر جو دکھ اور افسوس ہوتا ہے اسے غم کہتے ہیں۔ تحزنون غم اس کو کہتے ہیں جو کسی سابقہ اور گزری ہوئی کارکردگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن جو متقی لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ہماری آیتوں پر ایمان لایا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے متقی اور ایمان والے لوگو، ادخلوا الجنت انتم، داخل ہو جاؤ تم جنت میں،
اور تمہاری بیویاں بھی۔ سورہ مومن میں آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے فرمایا عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ایمان والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم۔ دعا کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ان لوگوں کو ہمیشہ کے باغوں میں داخل فرما اور اس جنت میں داخل فرما، وعدتہم، اللہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ صرف ان نیک لوگوں ہی کو داخل نہ کر اللہ، ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے۔ بیویوں کے بارے میں بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، جو بندہ نیک ہوتا ہے ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہمیشہ والی جنتوں میں اللہ تو داخل فرما۔ فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو نہیں کوئی خوف ہوگا آج کے دن تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے۔ ان سے کہا جائے گا، اللہ کریم فرمائیں گے ادخلوا الجنت انتم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہاری عزت کی جائے گی جنت کے اندر، یطاف علیہم، پھیرے جائیں گی ان لوگوں پر، یعنی ان متقی اور نیک لوگوں پر، بصحاف، پیالے، من ذہب، سونے کے، واکواب، اور گلاس بھی سونے کے ہوں گے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں وہ چیزیں بھی ہوں گی جس کو نفس چاہیں گے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور لطف اٹھائیں گی ان کی آنکھیں، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت کی اس آیت میں اللہ نے بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جنتیوں کے جو کھانے پینے کے برتن ہوں گے وہ سونے کے برتن ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے سفر کے دوران مجوسی سے انہوں نے پانی مانگا، اور اس مجوسی نے چاندی کے برتن میں پانی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی لینے سے انکار فرما دیا، پھر دوبارہ پانی مانگا، وہ مجوسی آدمی پھر دوبارہ چاندی ہی کے برتن میں پانی لے کر آیا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایران میں سفیر کی حیثیت سے گئے ہوئے تھے، اور ان مجوسی اور ایران والے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ بڑے آدمی کو سونے اور چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیش کرنی ہو پیش کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا۔ بعض روایتوں میں کے اندر آتا ہے وہ برتن لے کر پھینک دیا حضرت حذیفہ بن یمان نے، اور فرمایا کہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، سونے چاندی کے برتن میں مت کھاؤ پیو، کیونکہ یہ دنیا میں کفار کے لیے ہے اور آخرت میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ برتن ہوں گے، دنیا کے لیے مسلمان کے لیے یہ برتن نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان سونے اور چاندی کے برتن سے پرہیز کرے، انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ اور برتن مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں، یعنی کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت سونے اور چاندی کا کوئی برتن، کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے جس میں کھانے پینے کی مشروبات وغیرہ ہوں یا کھانے کی چیزیں ہوں۔ برتن مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے، اور جبکہ زیورات میں سونا مرد کے لیے حرام ہے، قطعی طور پر مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ چاندی مرد کے لیے جائز ہے، وہ بھی 1 مسکال سے زیادہ نہ ہو، اور 1 مسکال آج کل 4.5 ماشے بنتا ہے، یعنی مرد اگر کوئی انگوٹھی بناتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور ایسی چیز، اور تو مرد کے لیے ایسی چیز زیورات میں پہننی جائز بھی نہیں ہے سوائے انگوٹھی کے، اور انگوٹھی جو ہے یہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، یا زیادہ زیادہ اس جتنی ہو، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یا 4.5 گرام اتنی ہو، 1 مسکال کا یہ وزن بنتا ہے، تو مرد کے لیے اتنی چاندی پہننا جائز ہے اور حلال ہے، اس سے زیادہ مرد کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت سونے اور چاندی کے جو بھی زیورات ہوں عورت پہن سکتی، زیورات عورت کے لیے جائز ہیں، عورت کانوں میں ڈالے، گلے میں ہار ڈالے یا ناک میں ڈالے، انگوٹھی پہنے، بہرحال عورت کے لیے سونا بھی جائز ہے اور چاندی بھی جائز ہے، پہن سکتی ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، اور جبکہ چاندی 1 مثقال سے زیادہ نہ ہو، 4.5 ماشے سے زیادہ انگوٹھی نہ ہو، یا اسی طریقے سے بعض لوگ 2 انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے، یا اتنی ہو، تو بہرحال زیادہ استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنت میں جو جنتی لوگوں کے جو برتن ہوں گے جن میں ان کو کھانا دیا جائے گا یا پانی کے لیے دیا جائیں گے پیالے وغیرہ، اور یا مشروبات کے لیے گلاس وغیرہ جو بھی دیے جائیں گے، یہ بھی فرمایا سونے کے ہوں گے۔ اور فرمایا اس جنت میں انسان کا جو نفس چاہے گا وہی کچھ ہوگا، جو کچھ بھی چاہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جنت میں انسان ناجائز چیز کا سوال ہی نہیں کرے گا، اس کا نفس ہی نہیں چاہے گا۔ ہر چیز سے مراد یہ نہیں کہ انسان جو بھی بری چیز وہاں انسان کے دل میں ایسی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ جو جائز چیز ہوگی انسان کی خواہش بھی اسی کے پیچھے ہی جائے گی، چونکہ جنت ہے تو ہر وہ چیز ملے گی جو انسان کا نفس چاہے گا۔ اور فرمایا کہ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھیں لطف اٹھائیں گی، یعنی جنت کا اتنا منظر حسین ہوگا کہ انسان کی آنکھیں لطف اٹھائیں گی ایسے منظر کو دیکھ کر۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ تم اس جنت میں رہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور یہ ہے وہ جنت اورثتموہا جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، جو دنیا میں تم نے نیک اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا،
اللہ فرمائیں گے تلکل جنت التی اورثتموہا، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی تم نے نیک کام کیے اللہ کو راضی کیا، یہ اس کا بدلہ ہے کہ میں اللہ نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ سب سے آخری جنتی جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، اس بندے کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اس پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت سب سے کم تر امتی اور جنتی آدمی کی ہوگی۔ لکم فیہا، اس جنت میں تمہارے لیے، فاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، منہا تاکلون، اس سے تم کھاؤ گے۔ اللہ ہم